یقین رکھو جو تمہیں ناممکن لگتا ہے اللہ اس کو ممکن کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ویڈیو اگر تمہارے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ تم جانتے ہو ایمان وہ شے ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر دل میں ایسی روشنی چھوڑ جاتی ہے جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں، ہر دروازہ تمہیں ٹھکرا دیتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور تم تنہا رہ جاتے ہو۔ وہی لمحہ ایمان کی آزمائش ہے۔ ایمان وہ نہیں کہ جب سب کچھ آسان ہو اور تم کہو اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایمان تو وہ ہے جب ہر چیز تمہارے خلاف ہو اور تم دل سے کہو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب تم کسی راستے کا امکان نہ دیکھ پاؤ، جب ہر کوشش ناکام لگے، تب بھی اگر تم رب پر یقین رکھو، یہی ایمان ہے۔ ایمان اندھے یقین کا نام ہے، وہ یقین جو ٹوٹنے کے باوجود قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر دیر سے دیتا ہے تاکہ تم دعائیں کرنا سیکھ جاؤ۔ وہ آزماتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا سہارا کون ہے۔ وہ خاموش رہتا ہے تاکہ تمہارا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ جب تم رو کر کہتے ہو یا اللہ اب کچھ نہیں بچا، تو اللہ تعالیٰ مسکرا کر کہتا ہے اے میرے بندے، میں کافی ہوں تمہارے لیے۔ یہی ایمان ہے، نظر نہ آنے والے رب پر یقین رکھنا جب دکھائی دینے والی دنیا تم سے منہ موڑ لے، جب دل کہے ناممکن ہے اور تم کہو اللہ چاہے تو سب ممکن ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ ایمان صرف لفظ نہیں، یہ وہ زندگی کا رنگ ہے جو ہر غم، ہر تکلیف، ہر انتظار میں روشنی بھرتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو سجدے میں آنسوؤں کے ساتھ جنم لیتا ہے اور دل کے سکون میں زندہ رہتا ہے۔ کبھی اللہ سے کہو یا رب مجھے وہ یقین عطا کر دے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں کیا تھا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے راہوں میں کیا تھا۔ ایسا یقین جو ہار کے باوجود مطمئن رہے، جو گرے نہیں بلکہ سجدے میں مضبوط ہو جائے۔ ایمان کوئی کتابی لفظ نہیں ہے، یہ وہ حوصلہ ہے جو تمہیں جینے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو تمہیں خاموشی میں رلا دیتا ہے، اور وہ یقین ہے جو تمہیں مجبور کرتا ہے کہ جو ناممکن ہے نا، وہ بھی تمہارا رب ممکن بنا دے گا۔ ایمان کی حقیقت صرف دل کا محسوس کرنا نہیں، بلکہ قرآن و حدیث نے بار بار اسے بیان کیا ہے۔ وہ روشنی جو انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان یعنی اس پر یقین کرنا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہی اصل ایمان ہے۔ جب حالات تمہارے خلاف ہو تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے بھلائی کا سبب ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ خیر ہے، اور اگر اسے دکھ پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی خیر ہے۔ یہی ایمان کی بنیاد ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اور آپ جانتے ہیں، ایک اور موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں رزق دے گا، جیسے پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر کر لوٹتے ہیں۔ یعنی ایمان صرف زبان کا نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ بھروسہ کر کے قدم بڑھانا ہی ایمان کا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایمان صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا جائے، ایمان یہ ہے کہ جب آزمائش آئے تو دل مطمئن رہے۔ یہ وہ یقین ہے جو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ملتا۔ جب دعائیں دیر سے قبول ہو تو یاد رکھو، تاخیر انکار نہیں ہوتی، اللہ تمہیں تمہارے ایمان کے درجے کے مطابق نوازتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ ایمان کا کمال ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، باقی دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ جب بھی تمہاری زندگی میں مشکلات حد سے بڑھ جائے تو تم اپنی دعاؤں کا تسلسل بڑھا دو، کیونکہ تم جانتے ہو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یعنی ایمان والے کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتے، ان کے پاس دعائیں ہوتی ہیں، یقین ہوتا ہے اور رب ہوتا ہے جو انہیں سنتا ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ سب کچھ تمہارے حساب سے ہو، بلکہ ایمان یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے حساب سے ہو اور تم اس پر راضی رہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ شکایت چھوڑ کر شکر پر آ جائے، جہاں دل مطمئن ہو کہ میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تم جانتے ہو، ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب تمہارے پاس کوئی سہارا نہ رہے اور تم پھر بھی سجدے میں سر رکھ کر کہو، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہی وہ یقین ہے جس پر فرشتے کہتے ہیں، یہ بندہ اللہ کا سچا مومن ہے۔ ایمان وہ قوت ہے جو انسان کو وہاں سہارا دیتی ہے جہاں دنیا کے تمام سہارے ختم ہو جائے۔ یقین وہ ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے اور تم کہو کہ میرا اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ زندگی میں وہ وقت آتا ہے جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن ایمان والا بندہ اس وقت ہار نہیں مانتا، بلکہ وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کبھی شکست نہیں پاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت صرف تسلی نہیں دیتی
بلکہ یقین کا اعلان ہے کہ مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ ایمان والا ہر سخت لمحے کو اس وعدے کے ساتھ جیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو دعائیں مانگی ہے وہ ضرور قبول ہوں گی اور تنگی کے بعد آسانی ضرور آئیں گی۔ تم جانتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہونے لگے تب بھی میرا یقین ہے کہ اللہ مجھے وہی دے گا جو میرے لیے بہتر ہے۔ یہی ایمان ہے، دل کا اطمینان کہ رب کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جب انسان ایمان پر قائم رہے، دنیا اسے توڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر اللہ اسے بنانے لگتا ہے۔ آزمائشیں بظاہر بہت بڑی مصیبتیں لگتی ہیں مگر وہی انسان کے ایمان کو خالص بھی کرتی ہے۔ پریشانی کے ہر لمحے میں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہاری آنکھوں میں آئے آنسو کو دیکھتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تم کس طرح صبر کر رہے ہو وہ جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بڑی آزمائش کے ساتھ بڑا اجر ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعنی مشکلیں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، بلکہ مشکل آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں خاص بنا رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایمان کا کمال تب ہوتا ہے جب تم ٹوٹ کر بھی اللہ سے امید نہ توڑو، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہو مگر دل کہے، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے، ایمان وہ ہے کہ تمہارا یقین اللہ پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ تمہارے دل میں کسی اور کا ڈر باقی نہ رہے۔ یعنی جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو دنیا کی فکر خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ ایمان صرف لفظ نہیں، یہ وہ سفر ہے جو ہر دن تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ تمہیں صبر سکھاتا ہے، شکر کرنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ تمہارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ ایمان کا سب سے خوبصورت انجام وہ ہے کہ انسان کی روح مطمئن ہو جائے، جب دل کی بے چینی ختم ہو جائے اور انسان سمجھے کہ سکون دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، سنو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت ایمان والوں کے دل کی آواز ہے۔ جس نے اللہ پر یقین کر لیا اس کے دل میں کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ ایمان کا انعام دنیاوی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ دل کا سکون ہے، وہ سکون جو تمہیں سجدے میں ملتا ہے، جو تمہیں رات کے اندھیرے میں اللہ سے بات کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، وہ لمحہ جب تم کہتے ہو، یا اللہ مجھے تیرے فیصلوں پر مکمل بھروسہ ہے۔ یہی ایمان کی معراج ہے۔ تم جانتے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایمان وہ دولت ہے جسے کوئی چور نہیں چرا سکتا، اور جس کے پاس ایمان ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ حقیقت میں زندگی کا خلاصہ ہے۔ دنیا کے رشتے کمزور ہو سکتے ہیں، لوگ بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے لیے وہی ہوتا ہے۔ وہ تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
وہ تمہارا سچا دوست ہوتا ہے، وہ تمہاری ساری دعاؤں کو سنتا ہے، تم نہ بھی کہو تب بھی وہ تمہارے ہر غم کو سمجھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایمان والے کے لیے غم بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا آنسو رائے گا نہیں جا رہا، اس کا صبر رائے گا نہیں جا رہا، اور اس کی دعائیں بے اثر نہیں ہیں، بلکہ وہ بہتر وقت کے لیے رکھی گئی ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان پختہ ہو جائے تو وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ وہ کسی چیز کے چھن جانے سے روتے نہیں، بلکہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چیز ان کے حق میں بہتر نہیں تھی۔ ایمان کا سفر آسان نہیں ہے، مگر خوبصورت ضرور ہے۔ یہ تمہیں ٹوٹنے کے بعد مضبوط بناتا ہے، انتظار کے بعد خوشخبری دیتا ہے، اور گمراہی کے بعد روشنی دکھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ کامیاب رہتا ہے۔ یہی ایمان کا راز ہے کہ مومن کا نقصان بھی فائدہ بن جاتا ہے، اور اس کی آزمائش کا انعام اسے ضرور ملتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا کافی ہے، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو تم خالی نہیں ہو۔ تمہاری دعائیں، تمہارا صبر، تمہارا یقین کچھ بھی رائے گا نہیں جا رہا ہے۔ تم یاد رکھو، اللہ تمہیں تمہاری ہر آزمائش کا انعام دے گا۔ تمہاری ساری دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، بس وہ تمہیں بہتر وقت پر عطا کرے گا۔ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خوشی سے نوازے، ہر رحمت سے نوازے۔ اللہ آپ کی آزمائش کو دور کرے، آپ کی ہر جائز دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو، جائز خواہشات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول کرے۔ آمین۔